فضائل و مناقب صحابہ کرام اور خاص طور پر فضائل و مناقب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر کے بیان کر کے اہل ایمان بارگاہ صدیقیت میں خراج عقیدت اور نذرانہ محبت پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان چار شخصیتوں میں، چار ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حاصل کی اور سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی دعوت پر حاضر ہو کر کلمہ طیبہ پڑھا، ایمان کی دولت و نعمت سے مالا مال ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان چار شخصیتوں میں مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور خواتین میں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور بچوں میں، نوعمر لوگوں میں سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات اقدس ہے، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ پورے قرآن مجید میں کسی صحابی کا نام ذکر نہیں کیا گیا، صرف ایک صحابی ہیں حضرت زید، جن کے نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ ان چاروں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت اور جو مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ انبیاء کرام اور مرسلین اعظام کے بعد پوری انسانیت میں اگر کوئی افضل ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے بعد پوری انسانیت میں افضل ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ۔ یہ اجماعی عقیدہ ہے، اور اسی لیے آپ کا لقب ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ اور ان کے فضائل اور مناقب میں سے نمایاں دو باتیں ہیں کہ سوالات صحابہ کرام تھے میرے نبی کریم علیہ السلام کے، ان سوالات صحابہ میں سے تنہا اور اکیلے ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی صحابیت کا ذکر قرآن میں بیان کیا گیا، جن کی صحابیت کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔
صحابیت قرآن کی نص میں بیان کی. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. ان کی صحابیت کا ذکر بھی اور ان کی صدیقیت کا ذکر بھی قرآن میں. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. ان کی صحابیت بھی قرآن کی نص میں اور ان کی صدیقیت کا ذکر بھی قرآن میں کیا گیا. یہ دو فضائل ہیں سیدنا صدیق اکبر کے جو قرآن کی نص میں بیان کیے گئے. اور ایک اور شرف آپ کا ایسا ہے جس میں سوالات صحابہ میں سے کوئی بھی ابو بکر صدیق کا نہ ثانی ہے نہ ہمسر ہے. یہ فضیلت بھی اکیلے اگر حاصل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کسی صحابی کی 4 پشتیں شرف صحابیت سے مشرف نہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کی 4 پشتیں نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں. 4 پشتوں کو حضور کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا. اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کی معیت کے لیے چن لیا تھا. 7,000 صحابہ میں سے سب سے زیادہ حضور کے قریب رہنے والے اور سب سے زیادہ حضور کی معیت، حضور کی صحبت اور حضور کے قرب کو سب سے زیادہ جس شخصیت نے حاصل کیا صحابہ کرام میں سے وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ. اور ان کی معیت کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا. 26ویں پارے میں سورہ فتح کے آخری رکوع کے اندر حضور کے ساتھ ساتھ رہنے کا ذکر کیا گیا. والذین معہ محمد رسول اللہ والذین معہ. اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سچے رسول ہیں. والذین معہ اور وہ لوگ جو میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں، ان کی معیت میں رہنے والے ہیں. سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر صحابی حضور کی معیت میں رہنے والا ہے. ہر صحابی کو حضور کی صحبت اور قرب اور معیت حاصل ہے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کو بے نیاز رب نے چن کر معیت مصطفیٰ میں سب سے اونچا درجہ اور مقام عطا فرمایا. اور اس معیت کو میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر خود ارشاد فرمایا. سیدنا صدیق اکبر سفر ہجرت میں حضور کی معیت و صحبت میں نکلے تھے. انتخاب رب ذوالجلال کا تھا کہ ہجرت کے نازک موقع پر میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ اگر کوئی جائے گا تو ابو بکر صدیق جائے گا. اور اس سفر ہجرت میں غار میں 3 راتیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے قیام فرمایا. تو اس غار میں یا نبی کریم علیہ السلام تھے یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو اس غار کی معیت کو قرآن میں بیان کیا گیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. تو حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا
اے ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہے۔ والذین معہ، یہ غار میں بھی حضور کے ساتھی ہیں اور قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی، فرمایا حوض کوثر پہ بھی تو میرا ساتھی ہو۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے یہ مزار کے بھی ساتھی ہیں، حضور کے مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ والذین معہ، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے سب سے زیادہ حضور کا قرب اور معیت ابو بکر صدیق کو حاصل ہوئی۔ یہ غار کے بھی ساتھی ہیں، حوض کوثر کے بھی ساتھی ہیں، اور زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ آج میرے آقا کے مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ اپنی ظاہری حیات مقدسہ میں اشارے میں اس کا ذکر فرمایا۔ مسجد نبوی شریف میں میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کی دائیں طرف ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ، اور بائیں طرف سیدنا عمر فاروق اعظم تھے رضی اللہ عنہ، اور ایک ہاتھ میرے آقا کریم نے ابو بکر صدیق کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ مبارک حضرت عمر کے کندھے پہ تھا۔ دونوں کو میرے آقا نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے، اور مسجد نبوی میں میرے آقا داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے چہرے چمک اٹھے اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ خوش ہو رہے ہیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہے، وہ مسرور ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا کہ اے میرے جانثارو فداکارو، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے چہروں پہ خوشی اور مسرت کے آثار ہیں، یہ تمہاری خوشی اور مسرت جو معمول سے ہٹ کر میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے مسرور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ چہروں پر مسکراہٹ کس لیے ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حسن و جمال کے کیا کہنے، بے نیاز رب نے آپ کو پہلے ہی حسن و جمال کا پیکر بنایا ہے، مگر آقا آج جیسا حسین منظر اور دلکش منظر آج ہم نے دیکھا، ہم نے زندگی بھر کبھی اس کیفیت میں آپ کو نہیں دیکھا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ کون سی کیفیت ہے جو تم نے پہلے نہیں دیکھی؟ آقا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی دائیں طرف ابو بکر ہیں، بائیں عمر ہیں، اور دونوں کو اپنی آغوش میں آپ نے لیا ہوا ہے۔ حضور ایسا منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یوں لگتا ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند اتر آیا۔ ہم اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ ابو بکر و عمر کتنے فیروز بخت ہیں، سعادت مند ہیں کہ انہیں آغوش رحمت للعالمین حاصل ہے۔ اب میرے آقا نے جو جواب دیا اس کو پھر ساتھ ملائیے، انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض۔ میرے آقا نے فرمایا تم ہمیں یہاں دیکھ کے خوش ہو رہے ہو، اس دنیا میں دیکھ کر خوش ہو رہے ہو کہ میری دائیں طرف ابو بکر ہے، بائیں عمر ہے۔ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، تم دنیا میں دیکھ رہے ہو۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت بپا ہوگی، ہم اپنی قبروں سے باہر آئیں گے،
فرمایا اسی طرح ہم اپنی قبروں سے میدان معاشر کی طرف جائیں گے، دائیں میرے ابو بکر ہوگا، بائیں میرے عمر بن فاروق اعظم ہوگا، دائیں میرے فاروق اعظم ہوگا۔ اور یہ جو معیت ہے اس کو بار بار ذکر کیا گیا، والذین معہ انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الاوس، ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی تو میرا ساتھی ہوگا۔ یہ معیت اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب ہے۔ سفر میں دیکھا تو حضور کے ساتھ، حضر میں دیکھا تو حضور کے ساتھ، خلوت میں دیکھا تو حضور کے ساتھ، جلوت میں دیکھا تو حضور کے ساتھ۔ میرے آقا کریم کی معیت میں سب سے زیادہ رہنے کا شرف ملا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس آیت میں بھی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، حضور کے بعد ابو بکر صدیق کا ذکر، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، صدیق اکبر کی صدیقیت کا ذکر بھی قرآن میں۔ واقعہ معراج سے جب میرے آقا کریم سفر معراج اور سیر معراج سے واپس تشریف لائے تو جب حضور واپس تشریف لا رہے تھے تو جبریل امین سے میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اے جبریل، میرے آسمانوں پہ آنے اور سدرہ سے آگے جانے کا تذکرہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو کون میری تصدیق کرے گا؟ یہ انہونا واقعہ میری تصدیق کون کرے گا؟ حضرت جبریل امین نے واپسی پر دوران سیر و سفر عرض کیا تھا کہ حضور یہ رب کا فیصلہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے سیر معراج کی تصدیق کرے گا تو ابو بکر صدیق کرے گا، سب سے پہلے تصدیق کرے گا۔ جب حضور واپس تشریف لائے، حضور نے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں معراج شریف پر جانے اور آنے کا ذکر کیا۔ اگلی صبح کو جب سرکار واپس تشریف لائے تو اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق موجود نہ تھے۔ ابو جہل کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کے نبی کہتے ہیں کہ میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں اور سدرہ سے آگے گیا ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اب بہترین موقع میرے ہاتھ آیا ہے، معاذ اللہ، حضور کی تکذیب کے لیے میں پروپیگنڈا کروں گا، لوگوں کو کہوں گا کہ انسان آسمانوں پہ کیسے جا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ سب سے پہلے میں پکڑوں گا ابو بکر صدیق کو، کیونکہ وہ حضور کے جان نثار اور فداکار، ہمہ وقت معیت میں رہنے والے، اور پوری امت میں سب سے زیادہ جس دل میں حضور کی محبت ہے وہ ابو بکر صدیق کا دل ہے، پوری امت میں سب سے افضل۔ ابو جہل نے تہیہ کر لیا کہ دیکھو میں کیسے ساتھ چھوڑاتا ہوں، کیسے جدائی کرتا ہوں ان کے درمیان، کم از کم ابو بکر تو ضرور ساتھ چھوڑ دے گا۔ سیدھا ابو جہل ابو بکر صدیق کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے۔ آپ باہر آئے تو دیکھا دروازے پہ ابو جہل کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا وہ تمہارے یار ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں میں راتوں رات آسمانوں سے وہ آیا ہوں اور پھر سدرہ سے بھی آگے گیا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق سے کہتا ہے ذرا سوچ تو صحیح، ایسا ہو سکتا ہے کوئی؟ اب جواب سنیے جو صدیق اکبر نے جواب دیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فوراً جواب دیا کہ میری آقا کریم سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی، میں نے اپنے آقا کریم کی زبان اقدس سے یہ نہیں سنا، میں تیری زبان سے سن رہا ہوں کہ میرے آقا نے یوں فرمایا ہے
اگر واقعی میرے آقا کریم نے ایسے ہی فرمایا ہے جیسے تو بتا رہا ہے تو حضور سے پوچھے بغیر، تصدیق کیے بغیر، ملے بغیر میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے اگر ایسے فرمایا تو سچ اور صحیح فرمایا۔ میرے آقا معراج پہ گئے بھی ہیں اور معراج سے ہو کے آئے بھی ہیں۔ اس کے تو ارادے خاک میں مل گئے، اس کی سازشوں پر پانی پھر گیا۔ اس نے کہا میں تو توڑنے کے لیے آیا تھا، یہ اور بھی پختہ ہو گیا۔ اب سننا ذرا جمعے میں آنے والوں، سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ لفظ بولے کہ میں واقع معراج کی تصدیق حضور سے پوچھے اور ملے بغیر اگر میرے آقا نے ایسے ہی فرمایا ہے تو میں کہتا ہوں میرے آقا نے سچ فرمایا۔ ادھر ابو بکر صدیق واقع معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرتے ہیں، ادھر بے نیاز رب قرآن میں آیتیں نازل کر رہا ہے۔ ادھر واقع معراج کی تصدیق ہوتی ہے، ادھر قرآن کی آیت آتی ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق لے کر آنے والے آمنہ کے لال، وصدق به اور اس کی تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق۔ تمام مفسرین کرام نے لکھا کہ والذی جاء بالصدق سے مراد نبی نور و رحمت ہیں، اور وصدق به سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ قربان جائیں یہ غار میں سفر ہجرت میں میرے آقا کے ساتھ ہو تو قرآن غار میں آ رہا ہے۔ اگر واقع معراج کی تصدیق سب سے پہلے ابو بکر صدیق کرے تو تصدیق کرنے پر اس کی شان میں اور حق میں بے نیاز رب قرآن میں آیت نازل فرمائے۔ سب سے پہلے واقع معراج کی تصدیق کرنے والے بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ آج میں ان کے کچھ امتیازات کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں اکیلے ابو بکر ہیں جن کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، جن کے اندر یہ خوبیاں اور کمالات پائے جاتے ہیں۔ آج میں صرف ان کا ذکر کروں گا۔ صحابہ کی تعداد تو 1.25 لاکھ ہے، مگر میرے آقا نے یہ فرمایا تو اکیلے ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا۔ فرمایا دنیا والوں، جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے۔ اکیلا ابو بکر ہے جس کے احسانات اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن خود عرش والا رب عطا فرمائے۔ ہر ایک جس کسی نے کوئی احسان کیا، نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ناطق وحی رسول الثقلین تاجدار کائنات فرماتے ہیں جس کسی نے کوئی احسان کیا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے۔ اکیلا ابو بکر ہے جن کے احسانات کا بدلہ عرش والا رب عطا فرمائے۔ پھر صحابہ کی تعداد تو 1.25 لاکھ ہے، اور ہر صحابی مال خرچ کرنے والا ہے۔ میرے آقا جب بھی صحابہ سے فرماتے آؤ میرے ساتھ تجارت کرو، اللہ سے تجارت کرو، مال مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے لو۔ قرآن میں بے نیاز رب نے بھی فرمایا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں؟ بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا میرے ساتھ تجارت کرو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میرے ساتھ جو تجارت کرو گے وہ تمہیں دردناک عذاب سے بچانے والی تجارت ہوگی۔ وہ تجارت کیا ہے؟ فرمایا میرے راستے میں مال خرچ کرو، اور جو میرے راستے میں مال خرچ کرے گا
وہ ایسے ہے جیسے مجھ سے تجارت کر رہا ہے۔ تو حضور فرماتے یہ وہ تجارت ہے جس کے بدلے میں رب کی رضا ملتی ہے، جس کے بدلے میں جنت ملتی ہے۔ فرمایا مال لاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مجھ سے جنت لو۔ کوئی صحابی گھر کا آدھا مال لے آتا، کوئی چوتھا حصہ لے آتا، کوئی تہائی حصہ لے آتا، لیکن ابو بکر نے مال جو خرچ کیا، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے یہ فرمایا میرے آقا نے تو صرف ابو بکر کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں فرمایا۔ یہ انفرادیت اور یہ امتیاز اگر حاصل ہے تو یار غار مصطفیٰ، یار مزار سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا والو سنو، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے دین کی دعوت و تبلیغ، دین کی سربلندی، اعلان کلمت الحق کے لیے جو فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے، کسی کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں دیا۔ ما نفعنی مال احد، کسی کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں دیا، قطو مال ابی بکر، جو فائدہ مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ یہ امتیازات ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جو کسی اور کے لیے میرے آقا نے نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا تو صرف ابو بکر صدیق کے لیے۔ اور جب میرے آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کا آخری دن آیا اور آخری 3 دن ظاہری حیات مقدسہ کے حضور مسجد میں تشریف نہیں لائے، جب پہلا دن آیا دنیا سے رخصت ہونے سے 3 دن پہلے فجر کی نماز کا وقت تھا، صحابہ منتظر تھے کہ آقا تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں، کیونکہ 5 وقت میرے آقا کریم خود تشریف لا کر مصلی امامت پہ جلوہ فرما ہو کر صحابہ کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ حضور کی علالت و نکاحت اس قدر غالب آ گئی، دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، وصال کے لمحے قریب آ رہے تھے، تو نکاحت کے سبب میرے آقا مسجد میں تشریف نہ لائے۔ صحابہ منتظر ہیں اور نگاہوں کا مرکز کاشانہ نبوت کا دروازہ ہے۔ صحابہ رونے لگے، جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، آقا تشریف نہ لائے، صحابہ آہیں، سسکیاں اور رونے کی آوازیں۔ میرے آقا نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، یہ مسجد نبی سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، یہ آوازیں کیسے آ رہی ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، آقا نماز کے لیے صحابہ جمع ہیں اور آپ کے منتظر ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں، چونکہ آپ نکاحت و علالت کے باعث تشریف نہیں لے گئے، اس لیے صحابہ آپ کی آمد کے منتظر ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے یہ بات سن کر فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا عائشہ جاؤ ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر میرے غلاموں کو نماز پڑھائے۔ اجلہ صحابہ کرام موجود تھے، جلیل القدر صحابہ ہیں، مگر 1.25 لاکھ صحابہ میں سے اکیلے ابو بکر ہیں جن کے سپرد میرے آقا نے اپنا مسلح فرمایا۔ فرمایا جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مسلح پہ کھڑا ہو کے میرے غلاموں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی، آقا نظر ثانی فرمائیں فیصلے پر، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، کسی اور کو مسلح پہ کھڑا کریں۔ میرے باپ ابو بکر میں جانتی ہوں رقیق القلب ہیں،
وہ آپ کی جدائی کا جب تصور آئے گا تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، لہذا آقا کرم فرمائیے اور نظر ثانی فرما کر کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں۔ فرمایا نہیں، عائشہ نماز پڑھائے گا تو ابو بکر پڑھائے گا۔ جب تیسری مرتبہ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اصرار کیا کہ آقا کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں۔ اب یہ غور سے سننا، سوالات صحابہ میں، آج کے خطاب جمعہ میں صرف امتیازات بیان کر رہا ہوں کہ جو سوالات صحابہ میں سے کسی میں یہ اوصاف نہیں پائے جاتے تھے، کمال درجے میں یہ اوصاف پائے جاتے تھے، تو تنہا سیدنا ابو بکر صدیق میں یہ فضائل اور کمالات پائے جاتے ہیں۔ حضور کسی اور کی ڈیوٹی لگائیں۔ میرا باپ ابو بکر تو نماز نہیں پڑھا سکے گا، تکمیل نہیں کر سکیں گے۔ میرے آقا نے جو جواب دیا نا، سنیے ذرا، صحیح مسلم میں یہ موجود ہے حدیث میں۔ فرمایا عائشہ میں کروں تو کیا کروں، اب ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کسی اور کے مصلی پہ کھڑا ہونے پر نہ رب راضی ہے نہ ایمان والے راضی ہیں۔ یا باللہ والمومنون، یا باللہ والمومنون، کسی اور کے امام بننے پر نہ رب راضی ہے نہ ایمان والے راضی ہیں۔ نماز پڑھائے گا تو ابو بکر صدیق پڑھائے گا۔ تو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں، ظاہری حیات طیبہ میں 17 نمازیں حضور کے ارشاد اور حکم کی تعمیل میں حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھائیں تو ابو بکر صدیق نے پڑھائیں۔ یہ امتیازات ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ 22 جمادی الثانی آپ کا یوم وصال ہے، اور آپ کی یہ یوم وصال ہر سال اس مسجد میں بڑی عزت و آبرو سے منایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ پیر شریف جو آ رہا ہے، اسی پیر شریف کو 17 جنوری کو عشاء کی نماز کے بعد یوم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی باوقار محفل اس جامع مسجد میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں حضرت علامہ خان محمد صاحب قادری خطیب ملت اسلامیہ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ آپ سب حضرات خود بھی تشریف لائیں اور دوست احباب کو بھی دعوت دیں۔ باقی مضمون انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا